ہیلو السلام علیکم دوستوں، تو یار کیا حال ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو کون کون سی مسٹیکس ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے ایز اے مینیجر، ایز اے ہیومن ریسورس مینیجر. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی ہیومن ریسورس کا ایک پارٹ ہے، ایک ٹاپک ہے تو اس بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو مسٹیک ہے وہ ہے ہائرنگ دا رانگ پرسن فار دا جاب. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے، اگر آپ جب جاب انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جاب کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا اس جاب کے اندر کیا کون کون سے رول ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کیا اسکلس ریکوائرڈ ہیں. تو آپ کو وہی بندہ پکڑنا ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر وہ اسکلڈ ہو یا وہ اسکلس ہوں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے، یا اس جاب کے لیے ریکوائرڈ ہیں. سیکنڈلی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کس حد تک انٹرسٹڈ ہے. ایسا نہیں کہ وہ بندہ جو 1-2 مہینے کے لیے کام کرے اور اس کے بعد چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کا انٹرسٹ ہے اس کمپنی کے اندر، اس کی گولز کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ٹارگیٹ کیا ہے اور وہ آگے کیا کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ صرف اس کمپنی کے اندر اس لیے آ رہا تھا کہ وہ ایکسپیرینس حاصل کر سکے اور اس کے بعد وہ کہیں اور شفٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایک ہیومن ریسورس مینیجر کو یا ایک ایچ آر آفیسر کو یہ تمام چیزیں دیکھ کر یہ ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہائر کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اس کے بعد دوسری مسٹیک ہوتی ہے ہائی ٹرن اوور ریشیو. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ رانگ لوگوں کو ہائر کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو امپلائی ٹرن اوور ریشیو وہ بڑھتا جائے گا. امپلائی ٹرن اوور ریشیو کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی کہ کتنے امپلائی آپ کو لیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس واٹ دی امپلائی ٹرن اوور ریشیو. آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ریسرچ کر سکتے ہیں. یہ پورا ایک فارمولا ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ کافی ڈینجرس ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو پہلے کے لوگ ہیں وہ جس طریقے سے ایک سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، لیٹ سپوز کہ ایک مینیجر ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا. ٹھیک ہے، اب وہ چھوڑ کے چلا جائے گا سڈنلی، تو اس کی جگہ پہ اگر آپ دوسرا بندہ رکھو گے تو اس کو ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں. تو اس وجہ سے یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے بھی بھاگ جاتے ہیں کہ ویسے ہم جانیں گے کہ کیا کیا میجر ریزنس ہوتے ہیں ایک بندے کو مطلب ایک بندہ کیوں چھوڑتا ہے جابس کی، کیا کیا میجر وجوہات ہوتی ہیں. اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہائی ٹرن اوور ریشیو مینلی یہ ریزن ہوتا ہے کہ جو ایچ آر کی جو پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں یا جو ریٹینشن پالیسیز ہوتی ہیں وہ ویک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور میجر مسٹیک ایچ آر والوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی امپلائی کے ساتھ یا کوئی بھی امپلائی ہے اس کے ساتھ جو ہے مس ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیٹری ایکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ وغیرہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو نظر انداز کر دینا، یا اگر لیٹس سپوز کے ایک امپلائی ہے، اس کے باس نے اس کو کچھ کہا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، یا جو کہ اللیگل ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے آ کے ایچ آر مینیجر کو بولا اور ایچ آر مینیجر نے جو ہے اسی بندے کو فائر کر دیا کیونکہ اس کا جو باس ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کمپنی کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو جائے اور کورٹ میں جا کے کیونکہ ہر کنٹری کے اندر لیبر لاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ایک لیبر کو ایک امپلائی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اگر اس لیبر لا کی کوئی بھی کمپنی وائلیشن کرتی ہے تو اوبویسلی کیس بنتا ہے. ٹھیک ہے، لا سوٹ آ سکتا ہے، کیس ہو سکتا ہے اس کمپنی کے اوپر. تو اس کیس کے اندر جو ہے کمپنی کو کافی زیادہ پیسے ضائع ہوتے ہیں. اگر لیٹس اس کے وہ جو اپوزنگ پارٹی ہے جس نے کمپنی کے اوپر کیس کیا ہوا ہے وہ کیس جیت جاتی ہے، تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے جو اس بندے کو دینے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ اس کمپنی کے اوپر اتنا فائن لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب تمام چیزوں کو جو مطلب ان تمام چیزوں کو بھی ایچ آر والے ہی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور مسٹیک یہ ہے ایچ آر والوں کی ہو سکتی ہے یا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان سیف کمپنی کی پالیسیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، انفیئر پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ فیوریٹزم کے یا نیپوٹزم کے معنی میں آتی ہیں. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے لیٹ سپوز کہ آپ نے کچھ ایسا بول دیا لوگوں کو کہ بھئی آپ ایسا کرو جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کہ معاشرتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، یا لیٹ سپوز کہ آپ نے یا جو کہ ان ایتھیکل ہے. ٹھیک ہے، جیسے لیٹ سپوز کہ آپ نے کسی امپلائی کو بولا کہ آپ جو ہے آپ کی یہ سیلری اور آپ نے کسی کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے اپنی سیلری. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہ بولے گا بھائی کیوں میں ڈسکلوز کروں، میری مرضی میں ڈسکلوز کروں نہ کروں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو پالیسیز وغیرہ جو بنتی ہیں کمپنی کے اندر وہ کافی انسیف ماحول کریٹ کر لیتی ہیں ود ان اے کمپنی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پالیسیز آگے جا کے ایک کمپنی کے کلچر کو ٹاکسک بنا دیں. تو یہ بھی مسٹیک جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہوتی ہے.
फिर आखिरी हमारे पास लेक ऑफ ट्रेनिंग एंड अंडरमाइनिंग परफॉर्मेंस। अब एचआर की जिम्मेदारी होती है कि अपने एम्प्लॉय को अप टू डेट रखे, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या चल रहा है दुनिया में। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उस बारे में उसको अपडेट करे, ठीक है, तो उनकी ट्रेन करे कि अब ये नहीं, ये प्रोसीजर होगा, अब काम जो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अपडेट होकर इस तरीके से आ गया, ठीक है। या लेट सपोज कि अगर एआई की एडवांसमेंट आ रही है तो उस हिसाब से उसको ट्रेन करें एम्प्लॉय को, ठीक है, ताकि कोई एम्प्लॉय जो है वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टिव होता जाए। अब ज़ाहिर सी बात है, एक काम जब पहले मैनुअली किया जाता था, उस काम को ऑटोमेटिक तौर पे अगर किया जा सकता है तो वो इससे ही किया जा सकता है कि आप अपने एम्प्लॉय को इस हिसाब की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, राइट। तो ये एक हमने ये जान लिया। दूसरा क्या, अंडरमाइनिंग परफॉर्मेंस। अब एक एम्प्लॉय है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप जो है उसको अप्रिशिएट करने की जगह पे आप उसको कह रहे हो कि आप सही परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, आपकी वजह से ये हो रहा है या वो हो रहा है, यानी कि उसको आपने मतलब उसको आप पिन कर रहे हो ताकि उसको लगे कि वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा और उसकी वजह से वो और ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा मेहनत करे, तो ये आखिर में बैकफायर कर जाती है ये पॉलिसी, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या मेजर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय जो है अपनी कंपनी छोड़ के जाता है। तो यार देखो, दो मेजर रीज़न होते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि एक एम्प्लॉय क्यों छोड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि उसको कहीं अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है, उसको जो है निकलना है बाहर मुल्क से, उसको जो है वो जो है एक्सपीरियंस लेने के लिए आया तो उसने ले लिया, अब वो चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न होते हैं, लेकिन जो मेजर जो रीज़न होता है वो ये होता है कि एक या तो उनके जो बॉसेस हैं, उनके मैनेजर्स हैं, उनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बुरी है, ठीक है। उनकी बनती नहीं है आपस में, ठीक है, वो आपस में खाना नहीं खा पाते बैठ कर, ठीक है, वो हर हर बात में बॉस जो है उसको डांटता वगैरह है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और कभी ना कभी लीव कर जाएगा। दूसरा कि बेड रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स, ठीक है। अब ये है कि अगर ज़ाहिर सी बात है उनके कॉलीग के साथ उसकी नहीं बन रही, एक बंदे की, एक एम्प्लॉय की, ठीक है, वो उसके साथ वाइब नहीं आ रही है उसकी। लेट्स सपोज उसका दिन जो है काफ़ी बुरा जा रहा है, वो रोज़ाना आता है, रोज़ाना जो है बुरी चीज़ों से डील करता है, ठीक है, और फिर वो चला जाता है। तो ये क्या होगा कि एक ना एक दिन ही गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन ही वुड वोट इन हिज फीट, ठीक है। वोट इन हिज फीट मतलब क्या, वो फिर छोड़ दिया जाएगा, लीव कर जाएगा। और वैसे एक रीज़न ये भी होता है कि जब काफ़ी पॉलिसीज़ जो हैं काफ़ी अनफेयर होती हैं, ठीक है, और वो कहता है कि यहाँ पे तो जो है बहुत लेट जो कि कंपनसेशन से रिलेट होती है, ठीक है, और या एम्प्लॉय देखता है कि किसी दूसरी जगह ज़्यादा कंपनसेट किया जा रहा है, ठीक है। तो या आफ्टर सर्विस क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं एक एम्प्लॉई के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अपना अपना पूरा टाइम जो है 9 to 6, यानी कि पूरे कितने 9 9 आवर्स, नो नो या 9 आवर्स, पूरे 9 आवर्स अपनी लाइफ के देना, वो भी डेली खाली, और उसमें भी खाली सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, या किसी किसी को नहीं मिलता, किसी को सिर्फ संडे ऑफ मिलता है। तो ये काफ़ी यू नो इट्स यू आर जस्ट गिविंग योर लाइफ अवे, राइट। You are just coming in and doing the same work again and again, and then you go home and then sleep, and then same routine goes on till you get retired, or till you get 60 years old. तो ये काफ़ी काफ़ी बैड है एक तरीके से। तो हर एम्प्लॉई ये देखता है कि मुझे आफ्टर रिटायरमेंट क्या बेनिफिट मिल रहा है, मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे रिटायरमेंट मिल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। So this is it. Thank you much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.